آج ہم دوبارہ سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ ایک پراسرار حویلی، ایک ساس جو عام نہیں تھی اور 3 بہویں جو ایک خوفناک راز میں پھنس چکی تھی۔ کیا ہوگا جب رات کے اندھیرے میں حقیقت اور اسیب کا فرق ختم ہونے لگے؟ کیا یہ صرف وہم تھا یا پھر کوئی اور منحوس طاقت واقعی ان کے درمیان تھی؟ آخر میں ایسا کیا ہوا کہ چیخوں سے حویلی گونج اٹھی؟ جاننے کے لیے کہانی آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو سونے نہیں دے گا۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس اندھیرے میں ایک بڑی ویران حویلی کے دروازے پر ایک کار آ کر رکی۔ اندر سے 3 جوڑے اترے، عارف اور اس کی بیوی ثانیہ، زبیر اور اس کی بیوی ردا، اور عادل اور اس کی بیوی فائزہ۔ یہ سب بھائی تھے اور یہ حویلی ان کے مرحوم والد کی تھی۔ اب جب ان کی ماں زہرہ بیگم کافی بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں رہے تاکہ یہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے رہ سکے۔ حویلی کافی پرانی اور سنسان تھی، لیکن ان سب کو خوشی تھی کہ وہ اپنے بچپن کے گھر میں واپس آ رہے ہیں۔ مگر ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ زہرہ بیگم ایک سخت مزاج عورت تھی۔ انہیں اپنی بہویں بالکل پسند نہیں تھی اور وہ ہر وقت ان پر شک کرتی رہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے بیٹے اب ان کی نہیں سنتے بلکہ اپنی بیویوں کی سنتے ہیں، اور یہ بات انہیں ناگوار گزرتی تھی۔ ثانیہ، ردا اور فائزہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ زہرہ بیگم کو خوش رکھے، مگر وہ ہمیشہ ان سے سرد مہری سے پیش آتی۔ زہرہ بیگم اکیلے بیٹھ کر دیواروں سے باتیں کرتی اور بعض اوقات خود کمرے میں بند ہو کر عجیب و غریب سرگوشیاں کرتی۔ ایک رات جب ثانیہ نے چپکے سے زہرہ بیگم کے کمرے میں جھانکا تو وہ حیران رہ گئی۔ زہرہ بیگم کے آس پاس موم بتیاں جل رہی تھی اور وہ کسی انجانی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ فائزہ نے باورچی خانے میں کسی کو اپنے پیچھے چلتے ہوئے محسوس کیا، مگر مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ردا کو اپنے کمرے میں کسی کی سرگوشی سنائی دی، مگر جب روشنی جلائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ثانیہ رات کو اٹھی تو دیکھا کہ زہرہ بیگم اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ وہ باہر نکلی تو صحن میں زہرہ بیگم کو ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے پایا، جہاں وہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ثانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ زہرہ بیگم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ کوئی اور ہی شخصیت بن چکی ہوں۔ یہ گھر میرا ہے اور میں فیصلہ کروں گی کہ یہاں کون رہے گا اور کون نہیں۔ زہرہ بیگم کی آواز گونجی اور اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ اس کے بعد حویلی میں ایک کے بعد ایک خوفناک حادثہ ہونے لگا۔ ثانیہ کو رات کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی پر ایک سایہ نظر آتا جو دھیرے دھیرے قریب آتا ہو اور پھر غائب ہو جاتا ہو۔ ردا جب آئینے میں دیکھتی تو اسے اپنے پیچھے زہرہ بیگم کا عکس نظر آتا، مگر جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ فائزہ نے ایک رات اپنے بیڈ کے نیچے سے کسی کے ناخنوں کی آواز سنی، جیسے کوئی نیچے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب چیزیں اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ایک دن ثانیہ کو حویلی کے ایک پرانے کمرے کی چابی ملی جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہ باقی بہوؤں کے ساتھ وہاں گئی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا تھا اور وہاں کئی تعویذ، جلی ہوئی موم بتیاں اور انسانی بالوں کے گچھے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ردا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تبھی پیچھے سے زہرہ بیگم کی آواز آئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے تم لوگوں کے لیے عذاب بلائے ہیں۔ زہرہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو پیدا کیا، میں نے انہیں پالا اور تم سب نے آ کر انہیں مجھ سے چھین لیا، مگر اب میں وہی واپس لینے آئی ہوں جو میرا ہے۔ اچانک زہرہ بیگم کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور چیخنے لگی۔ بہوؤں نے فوراً مولوی صاحب کو بلایا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دم کیا اور زہرہ بیگم ایک بھیانک چیخ کے ساتھ ہوش کھو بیٹھی۔
جب وہ ہوش میں آئی تو وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی طاقتور چیز کے قبضے میں تھی اور اب آزاد ہو چکی تھی۔ زہرا بیگم نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں اب پہلے جیسی نہیں تھی، وہ خالی اور بے رونق لگ رہی تھی، جیسے اندر سے کچھ کھو چکا ہو۔ ثانیہ نے گھبرا کر ان کے قریب جا کر پوچھا، اماں آپ ٹھیک ہیں؟ زہرا بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر ان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کسی زندہ انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے میں رکھے شیشے میں ایک سایہ لہرانے لگا، جیسے کوئی اب بھی وہاں موجود ہو، جیسے کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ثانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے شیشے کی طرف دیکھا، وہاں صرف زہرا بیگم کا عکس ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ شیشے میں ان کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ثانیہ کی سانسیں رک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ ثانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر زہرا بیگم بدستور مسکراتی رہی، جیسے انہیں کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اچانک شیشے میں وہ سایہ حرکت کرنے لگا، جیسے کچھ بولنا چاہتا ہو۔ پھر زہرا بیگم نے سر جھکایا، ان کے ہونٹ ہلے اور ایک سرگوشی نکلی، مگر وہ ان کی آواز نہیں تھی، میں آزاد نہیں ہوئی، میں اب مکمل ہو چکی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے، شیشے میں موجود سائے نے ایک زوردار چیخ ماری اور شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ حویلی کی دیواریں کانپنے لگی، دروازے خود بخود بند ہو گئے اور چراغوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ باہر سے اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، مگر اس میں صرف ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی، کوئی کسی کو بلا رہا تھا، کوئی جو ابھی گیا نہیں تھا۔ حویلی میں گونجتی چیخیں، ٹوٹتے شیشے اور بند دروازے، جیسے سب کچھ کسی نہ کسی پوشیدہ طاقت کے قابو میں آ چکا تھا۔ ثانیہ، ریدا اور فائزہ خوف سے ایک دوسرے کی قریب ہو گئی، مگر زہرا بیگم وہیں کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے، مگر اب وہ زہرا بیگم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فائزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم لوگوں کو لگا کہ تم نے مجھے ختم کر دیا؟ زہرا بیگم کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ ایک نہیں دو لوگ بول رہے ہوں۔ اچانک ان کا جسم جھٹکے کھانے لگا، ان کی آنکھیں پیچھے پلٹ گئی، کمرے میں درجہ حرارت ایک دم گر گیا، جیسے کوئی غیر مرئی قوت وہاں موجود ہو۔ یہ وہی طاقت ہے جسے میں نے برسوں پہلے بلایا تھا، اور اب یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں دم کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی انہوں نے پہلا کلمہ پڑھا، زہرا بیگم زمین پر گر گئی اور زور زور سے تڑپنے لگی، اور ان کے پیچھے دیوار پر ایک سیاہ سایہ بن گیا جو کسی اور ہی مخلوق کا تھا۔ یہ جسم میرا ہے، تم اسے نہیں لے سکتے۔ سایہ دیوار سے الگ ہوا اور زہرا بیگم کے جسم میں دوبارہ داخل ہونے لگا، مگر مولوی صاحب نے زور سے قرآن کی آیات پڑھی اور ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پھر ایک خوفناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ زہرا بیگم کا جسم ایک آخری جھٹکا کھا کر بے جان ہو گیا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی دہشت تھی جو مرنے کے بعد بھی باقی تھی۔ بہوئیں ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی، کیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یا پھر یہ صرف ایک آغاز تھا؟ چند دن بعد زہرا بیگم کی تدفین ہو چکی تھی اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر ثانیہ اب بھی بے چین تھی۔ اس رات وہ نیند میں تھی جب اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور وہ آہستہ آہستہ جاگ گئی۔ سامنے کھڑکی کے قریب زہرا بیگم کی وہی سایہ دار شبیہ کھڑی تھی، میں واپس آؤں گی، اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ اختتام یا شاید نہیں۔ Subscribe to the second part and thank you for watching.